بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، 8 سپتمبر کا جو جلسہ ہے وہ پاکستان کے لیے، عمران خان کی رہائی کے لیے، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس بات کو آپ خوب اچھی طرح سے آپ سب خود جانتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ چیلنج جو ہے وہ کیا ہے؟ لیٹس گو ڈائریکٹ ٹو دا چیلنج۔ آپ کو سارے حالات پتہ ہیں۔ چیلنج یہ ہے کہ حکومت ایک طرف آپ کو اس نے اجازت تو دے دی، پہلے اپنی فیور مانگی، پچھلے جلسے کو کینسل کروایا آپ سے، ٹھیک ہے نا، اس شریف آدمی نے اجازت دے دی امن کی خاطر۔ اب یہ جلسہ کسی صورت انشاءاللہ یہ کینسل نہیں کر سکتے، لیکن یہ کر کیا رہے ہیں، یہ کریں گے کیا کہ یہ اجازت ایک طرف سے اجازت دیں گے، دوسری طرف سے جلسہ ناکام بنانے کے لیے جو کچھ بن پڑا وہ کریں گے۔ جو آپ کے سامنے آ گیا، یہ بات اس دن بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ کنٹینر لگا رہے ہیں، پھر ان کے وہ لفافی صحافی آئیں گے، وہ خوف پھیلائیں گے تاکہ لوگ بڑی تعداد میں باہر نہ نکلیں۔ اب انہوں نے قانون سازی کروائی ہے، راتوں رات قانون سازی کروا رہے ہیں۔ چالاکیاں، منافقت، مکاری، دروغی، بدماشی، ذرا دیکھیے آپ کہ قانون راتوں رات بن گیا کہ 3 سال کی سزا یہ ہوگی، بغیر اجازت کے وہ کر دیا جلسہ، اور 10 سال کی۔ اب آپ کو پرو ایکٹیو ہو کے پوری فورس سے نکلنا پڑے گا۔ انہوں نے جو 9 مئی کے کیس میں آپ کو روڈ پہ ڈیفینسو اس میں موڈ میں پھینک دیا تھا، اور آپ لوگوں کا قصور نہیں ہے، لیکن اب آپ سامنے آ جائیے، آپ کو آنا پڑے گا۔ اچھا، کیسے، کس ترتیب سے آنا پڑے گا، یہ ترتیب اب ذرا دیکھیے۔ آج یہ افواہ سازی کریں گے، یہ چاہیں گے کہ یہ وہاں پہنچ کے، ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں، اس میں آپ دیکھیے گا کہ یہ آپ کی چیزوں کو درہم برہم کریں، ٹھیک ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ آپ غصہ کریں، یہ چاہتے ہیں کہ جھگڑا ہو۔ اچھا، دوسرا آدمی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ کو اپنی سطح پہ نہ اتار لے۔ آپ نے جھگڑنا نہیں ہے بالکل۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اگر جھگڑے کی اور پکڑ دھکڑ کی خبر بنے گی تو اس سے ہزاروں لوگ جو ہوں گے نا وہ ڈس ہارٹ ہوں گے۔ یہ یہی چاہتے ہیں کہ اس وقت یہ جائیں گے میدان میں، سامان یہاں سے وہاں موو کرو۔ یہ ابھی میں آپ کو ایک فلم دکھاتا ہوں کہ دیکھیے کس ذہانت سے اسد قیصر اور عمر ایوب ان سے نپٹ رہے ہیں۔ یہ تنگ کرنے آیا ہے ایک پولیس آفیسر اور کہہ رہا ہے کہ ہم ہی تمہارا سامان لے کے وہاں جائیں گے دوسرے میدان کی طرف۔ پہلے تو یہاں کی اجازت دی تھی اور سامنے دوسرا میدان ہے، اور وہ ذرا گندا ہے، مویشیوں کی منڈی انڈی لگتی تھی، وہاں پہ پہنچا رہے ہیں۔ یہ سب بدماشیاں، ہیپن ان کا جو ہے وہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے ہے، لیکن آپ نے اپنا ٹیمپر لوز نہیں کرنا ہے۔ آرگومنٹ کیجئے، پوچھئے، سوالات پوچھنا شروع کیجئے، چیک کرنا شروع کیجئے ان کو۔ جیسے اس وقت میں نے اسد قیصر اور عمر ایوب کا ایٹیٹیوڈ دیکھا، بالکل صحیح تھا اس وقت کے حساب سے۔ نہیں، جھگڑے سے دور لیکن آرگومنٹ کے قریب، ان کو اس میں الجھا کے رکھیے اور اپنا کام نکالیے۔ وقت آپ کو گزارنا ہے، کیونکہ اگر اس وقت اگر یہ خبر پہنچتی ہے کہ وہاں ایسا ہو گیا تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ یہ ویڈیو دیکھیے اور ان کی بدماشی پہ لعنت بھیجیے، اور پاکستان کے حق میں، عمران خان کے حق میں دعا کیجیے۔ بھائی کیوں ہٹتے ہیں؟ مجھے نیچے دے دو، کیوں ہٹتے ہیں؟ بھائی آپ جان کے بہت خراب کر رہے ہیں۔ یہ صاحب، یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں جب یہ گاڑیاں نئی لوکیشن پہ جا رہی ہیں؟ یہ آپ تھانے میں لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھا ہوا ہے نا سر۔ ایک منٹ کوئی طریقہ ہے، اس وقت پہ کوئی قانون ہے؟ یہ مجھے بتائیں آپ کو کس قانون کے تحت آپ طریقے سے رہے اور قانون کے اندر رہے، قانون کے اندر رہے۔ آپ کس قانون کے تحت، کس قانون مجھے بتاؤ۔ آپ نے اگر تسلی کر لی، آپ اپنی گاڑی میں ساتھ پولیس والے بھیج دیں۔ میری گاڑی آپ کے اندر دیکھیں، آپ ملا دے دیا جی، اپنی گاڑی جی ملا دیں۔
DIG में लाने सर जी आप या तो पहले किसी से बात करवाएं हमारी, बात करवा से पहले हमारी बात करवाएं। बात करवाए ना, आप बात यार आप करवाए, बात करवा दें। पहले बात करवाए। ये MNA है, ये MNA है, मैं लीडर ऑफ की अपोजिशन। अच्छा, आपने वीडियो देखी कि एक बदमाश वो पुलिस ऑफिसर जो है वो आके कह रहा है कि हम तुम्हारा ये जो स्टेज का सामान है वो उठा के लेके जाएंगे, हम पहुंचाएंगे। वो कह रहे हैं भाई ये हमारा सामान है, हम खुद लेके जाएंगे, आप क्यों कह रहे हैं कि आप लेके जाएंगे? नीयत खराब है कि वो लेके भाग जाएंगे, फिर कहेंगे ये चोरी का सामान है, फिर इस पे पर्चा कटेगा। ये सब चीजें चूंकि आप जानते हैं, जब आप जानते हैं तो आपको उसके लिए अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। देखिए, ये तो बात मैं मानता हूं कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, एक बात, ठीक है ना, बहुत बुरी बात है, ज्यादती हो रही है, नाइंसाफी हो रही है, एक बात, बहुत अहम बात है ये। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि आप इस नाइंसाफी पे कैसे रिएक्ट करते हैं। इस वक्त आपका जो जहन है, आपकी जो स्ट्रेटेजी है, वो कैसे आप तय करते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको इनसे निपटना भी है और आगे भी बढ़ना है। अच्छा, ये है यजीद टाइप के लोग, ठीक है ना। आप कहते हैं ना कि एक आलिम को या 40 आलिमों को, 50 पढ़े लिखे लोगों को आप एक दलील से कायल कर सकते हैं, लेकिन बदमाशों को, यजीदों को आप 40 दलीलों से भी कायल नहीं कर सकते, और ये वही लोग हैं। तो पहले तो आप अपने जहन में ये ध्यान रखिए कि यजीदों से आपका वास्ता है, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको एक ही वक्त में चलना ऐसे है कि तेज कदमों से चलो, इकबाल सफीपुरी का गालिबन शेर था, तेज कदमों से चलो और तसादुम से बचो, भीड़ में सुस्त चलोगे तो कुचल जाओगे, तुम्हें तेजी से निकलना है। हाँ, आखिरी बात, देखिए, जब ये ऐसी तहरीकें, आप तहरीक शुरू करते हैं इंसाफ के लिए, करप्शन फ्री करने के लिए, आज़ादी के लिए, तो ज़हनी तौर से तैयार रहना चाहिए कि उसमें ऐसा मौका आ जाता है कि फिर बकौल फैज़ के जो चाहे लगा दो डर कैसा, ये बाजी इश्क की बाजी है। उसके लिए भी तैयार रहिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि उससे दूर परे परे ये काम हो जाए। आपको हर सूरत में पहुंचना है और हर पाकिस्तानी को हर शहर, छोटे गांव, बड़े शहर में निकलना है और इमरान से किए गए वादे की तजदीद करनी है, उसका साथ देना है, पाकिस्तान को आगे ले जाना है। अगर आपको मेरी बात समझ आती है तो बराए मेहरबानी इसको जल्द से जल्द दूसरों तक पहुंचाइए, ताकि हम कम्युनिकेशन तेज कर सकें। और मेरी आपसे गुजारिश है कि जैसे ही आपको कोई ऐसा पैगाम मिले तो उसको तेजी से शेयर करना शुरू कीजिए, क्योंकि इन्होंने बहुत रास्ते रोके हुए हैं, हमारे बहुत रास्ते रोके हुए हैं। लेकिन जो भी छोटा सा भी अगर रास्ता इस वक्त मिल सकता है तो रोने नहीं बैठ जाना है, काहिली की शिकार नहीं होना, उसको उसी को लेकर निकल जाए तेजी से। जो आपके बस में आप वो कर ले, बाकी ऊपर वाला आपको दिखाएगा इंशाल्लाह। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे अपने ख्यालात से जरूर नवाजिएगा। खुदा हाफिज़।